آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر امریکی عوام اور امریکی حکومت اس امن پسند دنیا سے چاہتی کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر 2026 کی ایران کی جنگ تک پوری دنیا کے اندر پہلی جنگ عظیم، وہاں سے لے کر 2026 کی جنگ تک کروڑوں لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر چکا ہے۔ پہلے جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ مارے گئے، دوسری جنگ عظیم میں بھی کروڑوں لوگ مارے گئے، اس کے بعد ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرایا، لاکھوں لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ آج بھی وہاں کے لوگ بہتر زندگی نہیں گزارتے ہیں، جہاں پہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں 2001 کی جنگ سے لے کر 2026 کی جنگ تک امریکہ تقریباً 11 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر چکا ہے۔ 2001 سے لے کر 2026 تک 11 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر چکا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کر چکا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک ملک اگر وہ امن پسند ملک ہے، اس ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کے امن پسند ملک کو تباہ اور برباد کر کے ان کے اندر اپنی مرضی کی حکومت بنانا اور اس کے بعد اس ملک کے اندر ان کی جو معدنیات ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا اور اس کے بعد جو اس کے وہاں کے جو لوکل ملک کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی خون ریزی کرنا، لوگوں کے قتل عام کو آگے بڑھانا، یہ امریکہ کا حصہ رہا ہے۔ اگر ہم چیک کریں مثال میں عراق کا، سب سے پہلے عراق کو کمزور کرنے کے لیے ایران کے ساتھ 11 سال جنگ کروائی۔ جنگ کروانے کے بعد ان کو مکمل طور پہ کمزور کیا۔ کمزور کرنے کے بعد جب عراق بھی کمزور ہو گیا تو عراق کے اوپر خود حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد جو صدام حسین کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں کرنل قذافی کے ساتھ اس نے کیا کیا، آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر اس نے کیا کیا، آپ دیکھیں کہ شام کے اندر اس نے کیا کیا، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے اس کے لیے کیا پالیسی بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ ابھی 2026 کے اندر ایران کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ دیکھیے امریکہ ایک ہی اپنی پالیسی ڈیولپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس پالیسی کے اندر امریکی عوام شامل نہیں ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر جتنی بھی خون ریزی ہوئی ہے، جس کے اندر کروڑوں لوگ جو مارے گئے ہیں، اس خون ریزی کے اندر امریکی عوام برابر کی شریک ہے۔ نہ صرف امریکی عوام برابر کی شریک ہے بلکہ امریکی اتحادی اور خاص کر کے امریکی انٹیلیجنس ادارے جو فیک انفارمیشن پھیلا کے، غلط انفارمیشن پھیلا کے ملکوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور امن پسند اور آباد ملکوں کو تباہ اور برباد کر کے اس کے بعد وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھکاری بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حشر دیکھیں صدام حسین کے ملک عراق کا، آپ شام کا حشر دیکھیں، آپ لبنان کو دیکھیں، لبنان کے اندر کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ سب سے پہلے امریکہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ بھی اس خون ریزی کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اتحادی جتنے بھی پہلے تھے سارے کے سارے نام مسلم تھے، یعنی کوئی اس کے اندر مسلمان نہیں تھا۔ لیکن 2026 کی اس جنگ کے اندر خاص کر کے جو ایران کی جو جنگ ہے اس کے اندر جو اتحادی ہیں وہ کچھ مسلمان بھی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا خلیجی ممالک کے لیے۔ لیکن 2001 سے لے کر 2026 تک جتنی بھی جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر امریکہ نے ہمیشہ جھوٹ، غلط انفارمیشن پھیلا کے اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے ملکوں کے اوپر حملہ کیا، آباد ملکوں کو تباہ و برباد کیا، ایک آباد قوم کو تباہ و برباد کر کے وہاں پہ اپنے قسم کی حکومت بنا کے، جعلی حکومت بنا کے پھر وہاں پہ جتنی بھی معدنیات ہوتی ہیں وہ نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد اس ملک کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے جتنی بھی باتیں کی سب جھوٹ ہے، کوئی بھی ایسی بات امریکہ کی جس میں کوئی صداقت ہو جو امریکہ نے پوری کی ہو۔ آپ دیکھیں 2001 کی جنگ میں افغانستان کے اوپر اس نے حملہ کیا،
حالانکہ آگے چل کے پتا چلا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو ایشو تھا وہ امریکی انٹیلیجنس نے خود کیا تھا تاکہ جنگ کے دائرے کو بڑھایا جا سکے. جنگ کے دائرے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جواز چاہیے تھا اور امریکہ کے پاس اور ان کے اتحادیوں کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. لیکن ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے اوپر حملہ کر کے پوری دنیا کو بیوقوف بنا کے دنیا کی ہمدردیاں لے کے افغانستان کے ساتھ اس نے جو حشر کیا. آج افغانستان کے اندر کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جو صحیح سلامت ہو اور وہاں کی عوام کا استعمال کر کے وہاں ان کو بے یار بدلگار کھود کر کے چلا گیا. لاکھوں لوگوں کو بے دردی کے ساتھ افغانستان میں قتل کیا. اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. صدام حسین کو استعمال کیا ایران کی جنگ میں استعمال کرنے کے بعد جب کام نکل گیا تو صدام حسین کو ذلیل کر کے بے عزت کر کے اس کو قتل کیا. ایک ایسا ملک جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس ملک کے باشندے کا اکاؤنٹ بینک میں اوپن ہو جاتا تھا. جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے کہ ملک کی جو معیشت کا جو بچت ہوتی ہے سیونگ ہوتی ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو جاتا تھا. وہ ملک جس کے اندر کوئی بے گھر نہیں تھا, وہ ملک جس کے اندر بجلی کا بل فری تھا, گیس کا بل فری تھا, راشن فری تھا, میڈیکل کی فیسلٹی ساری اس ملک کے لوگوں کے لیے فری تھی. اس کے بعد ہر بندہ ان کے پاس اپنی گاڑی تھی, اپنا گھر تھا. کوئی بندہ اس کا یعنی کوئی کاروبار ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا ان کو اتنی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ملتی تھی. آج وہی عوام بھیک مانگ رہی ہے. اس رمضان شریف کے مہینے میں عراق کی عوام ہاتھ میں خالی برتن لے کے کھانے کو ڈھونڈ رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ امریکہ کی وجہ سے. کیا امریکہ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں, ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر حملہ کیا, ایٹم بم گرایا, لاکھوں لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مار دیا, جنگ عظیم پہلی میں کروڑوں لوگوں کو مار دیا, دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگوں کو مار دیا, سب 2001 سے لے کر 2026 تک 11 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر چکا ہے. صرف مسلمانوں کو, کیونکہ اس نے ہمیشہ حملہ مسلمان ملکوں کے اوپر کیا ہے, کسی غیر ملک کے اوپر نہیں کیا, غیر مسلم ملک کے اوپر نہیں کیا. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی دنیا, اللہ تعالیٰ نے اس پوری اسلامی دنیا کے سسٹم کو مالا مال کیا ہے. کس کے پاس سونا ہے, کس کے پاس گیس ہے, کس کے پاس پیٹرول ہے, کس کے پاس دوسری معدنیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک کی سرزمین کو معدنیات سے مالا مال کیا ہے. اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ملکوں کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ اور برباد کر کے اپنے اتحادوں کے ساتھ وہاں پہ لوٹ مار کی جائے. یعنی ملک کو تباہ کر کے وہاں پہ لوٹ مار کرو, 50% حصہ وہ خود لیتا ہے اور 50% حصہ اپنے اتحادوں کو دیتا ہے. یہ جو ایران کی جنگ میں اتحادی بول رہے ہیں نا نہیں آئیں گے, یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان کو ایران کے ساتھ ہمدردی نہیں, ہمدردی نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ 3 ایٹمی طاقت وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چائنا, روس اور پاکستان. اور ان کو پتا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ماریں گے کہ ہمارے فوجی ہمارے ملک تک نہیں پہنچیں گے. اس لیے وہ نہیں آ رہے. امریکہ کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے. ان کو پتا ہے کہ 3 ایٹمی طاقت وہاں پہ نارتھ کوریا بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ چین اپنا ایران بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری طاقتیں ہیں مکمل. اس طاقتوں کی وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم جائیں گے تو سمندر میں ہمارا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ بچانے والا نہیں بچے گا, وہاں پہ بچانے والا نہیں پہنچے گا. اسی لیے اتحاد پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ وہاں کا جو جغرافیکل جو سسٹم ہے وہاں کا وہ بہت بڑا مختلف ہے. لیکن جتنی بھی جنگ امریکہ نے کی ہے وہ کی ہے اپنے مفاد کے لیے. اور میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے کلیئر بتانا چاہتا ہوں, جب تک آپ کے دل کے اندر, کیونکہ امریکی قوم ایسی مکار قوم ہے, امریکی لوگ ایسے مکار لوگ ہیں جس برتن کے اندر کھاتے ہیں اس برتن کے اندر ہی چھید کرتے ہیں. آپ دنیا کی تاریخ کو دیکھیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا, کسی ایک ملک کے بارے میں جو اس نے ریزن بتایا تھا حملہ کرنے کا وہ چیز ثابت ہوئی؟ نہیں ثابت ہوئی. صدام حسین کے بارے میں بتایا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, کچھ نہیں نکلا. افغانستان کو بتایا کہ اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں حملہ کیا, جھوٹ تھا. شام کے اوپر حملہ کیا, کیوں؟ کیونکہ وہ شام کا صدر اپنی مرضی سے حکومت کرنا چاہتا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا کے لوگ جو ہے میرے غلام بن کے رہے. اس کنڈیشن کے اندر ہمیں اپنے ملک کے
جو ہمارے ملک کی افواج ہے، ہماری حکومتیں ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر امریکی قوم صرف اور صرف پاور چاہتی ہے، وہ بولتے ہیں ہم پاور میں رہیں، پوری دنیا کو ہم کنٹرول کریں، یعنی پوری دنیا میں کنٹرول میں ہو، 50 لاکھ لوگ، 1 کروڑ لوگ اور بھی امریکی عوام کو مارنے پڑے، وہ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایک امریکی مرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے۔ دن کے اندر لبنان میں بہت سے لوگ مرتے ہیں، کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ دیکھو کہ ایران کے اوپر اسکول کے اندر حملہ کیا، چھوٹی چھوٹی بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ جو بھی آواز اٹھ رہی ہے، یہ ساری کی ساری آواز ایک فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے کہ بھائی دیکھو یو ایس اے میں احتجاج ہو رہا ہے، بھائی لندن میں احتجاج ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں سب دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہمیں دکھ ہے۔ لیکن دکھ ہوتا تو یہ ایران کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، ایران میں ہزاروں لوگوں کو ان لوگوں نے بے دردی کے ساتھ مار دیا، فلسطین میں لوگوں کو مار رہے ہیں، یہاں پہ جو اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر بے دردی کے ساتھ امریکہ کی مدد سے یہ خون ریزی کر رہا ہے، تو وہاں پہ تو کبھی انہوں نے نہیں کیا۔ وقت ابھی گیا نہیں ہے، ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، ہمارے ملکوں کو تھوڑا سا عقل یوز کرنا چاہیے، کیونکہ امریکی جو پالیسی ہے وہ صرف اور صرف اپنی مفاد کی پالیسی ہے۔ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر امریکہ نے ڈالر کا سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اپنی قومیت یعنی نیشنلٹی امریکہ میں، اس کے لیے بھی اس نے یہ سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے، یعنی کوئی دنیا کا بندہ ڈالر کے علاوہ کوئی بزنس نہیں کر سکتا، یعنی ڈالر کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہو، تو چاہتا ہے امریکہ۔ اس کے لیے تو اتنی بڑی خونریزی ہو رہی ہے، اتنے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں، خاص کر کے جو ممالک ہیں، ان ممالک کی عوام کو چاہیے کہ امریکی اس دہشت گردی کی مخالفت کریں، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ امریکہ کی جو حرکتیں ہیں، امریکی عوام کی جو حرکتیں ہیں، ان کو اجاگر کریں۔ دیکھیں، امریکہ واحد ایسا ملک ہے جس کا ہم مثال دیتے ہیں بچھو کا۔ بچھو ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کو کھاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امریکہ نے کبھی کس کے ساتھ وفاداری کی؟ کس کے ساتھ نہیں کی، بس کام نکالا بھاگ گیا، اور اس کے بعد وہ ملک بھیک مانگنے کے تیار ہو جاتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے وہ بھیک مانگنے کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی مدد نہیں کرتا، پھر اس کا کام نکل گیا۔ تو یہ ساری جو پالیسی ہے، امریکی جو پالیسی جتنی بھی ہے، پوری دنیا کے حق میں نہیں ہے، کہ پوری دنیا کے سارے ممالک، چاہے مسلم ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کوئی اور مذہب سے اس کا تعلق ہو، دنیا کا کوئی بندہ جنگ نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے، لیکن ایک امریکہ جنگ چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ اور زیادہ پاور کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ اس دنیا، پوری دنیا کا میں، ہم سندھی میں بولتے ہیں چنگا مرس، میں چنگا مرس بن کے بیٹھ جاؤں، یعنی میں لیڈر بن کے بیٹھ جاؤں، میرے حکم کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی پتہ ہلے نہیں گا۔ یعنی اگر میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو میں امریکی قوم کی مرضی کے مطابق کپڑے پہنوں، مجھے جب چاہے کہ میں بال بنواؤں، وہ مجھے جب چاہے میں داڑھی بنواؤں، یعنی میں ایک آزاد پیدا ہوا ہوں، تو میں کس طریقے سے اپنی آزادی کو چھوڑ کے میں کسی اور ملک کے لوگوں کے حکم کے اوپر میں چلوں گا۔ یعنی امریکی پالیسی جو ہے نا، وہ اوپر سے نیچے تک آتی ہے، جس کا اثر ایک عام آدمی تک پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ابھی وقت گیا نہیں ہے، اگر وقت ہاتھ سے چلا جائے گا تو ہمارا بھی وہی اشر ہوگا کہ ہمارے یہ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی بلڈنگیں یہ تباہ اور برباد ہوگی، اور ہم کسی UNHCR کی امریکی سپورٹر جو ادارہ ہیں، ان کی جو نا وہ کیمپ کے اندر بیٹھے ہوں گے اور امداد کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، ابھی 1:30 بجنے والے، ابھی چاول آئیں گے، ہم کھائیں گے۔ ہماری یہ زندگی، ہمارے یہ گھر، ہماری یہ زندگی مکمل طور پر امریکی کی نظروں کے اندر موجود ہے، اور امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دنیا کے جتنے بھی امن پسند ملک ہیں وہ بہتر زندگی گزاریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر طرف جنگ ہو، تباہی ہو، اور امریکی کی ہٹی قائم ہو، امریکہ جب چاہے، جس حساب سے چاہے، اپنی مرضی سے دنیا کو چلائے۔